اتنا خطرہ ریئل ہے، سیریس ہے، تو آپ لوگ سارے خاموش کیوں ہیں؟ ایک ون آف پریس کانفرنس کی واپس آ گئے، نہ آپ نے پارلیمنٹری سیشن بلایا، نہ آپ نے اپوزیشن کو بلایا، نہ آپ نے اس کو اتنی سیریسنس سے ٹریٹ کیا کہ جو اگر ایک ایشو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سرجیکل اسٹرائک ہونے والی ہے تو گورنمنٹ تو خود لگتا ہے کہ لائک اٹس مور آف ٹاک دین اینی سیریس تھریٹ۔ مالک، دو تین باتیں دیکھیے. پہلے تو یہ جو یو اے ای والی بات ہے، میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ وزیر خارجہ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جا کے پریس کانفرنس کریں گے. یہ انفارمیشن تو آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے سے چلتی ہے، کڑی بنتی ہے، وہ ڈسٹل ہوتی ہے، کولیٹ ہوتی ہے. تو کو انسیڈنٹلی وہ وقت ایسا آیا کہ ہمارے ٹاپ ڈپلومیٹ یو اے ای میں تھے اینڈ اٹ واز فیلٹ کہ یہ ہمیں دیر کیے بغیر انفارمیشن پبلک کرنی چاہیے. اس سے پہلے ہم بات کر چکے تھے ان ممالک سے جس سے انڈیا ان ٹچ تھا اپنے منصوبے کے بارے میں، ان کو انفارمیشن ہم دے چکے تھے. اور یہ بات پبلک کرنے کا مقصد از ناٹ ٹاک اور نو ٹاک. یہ جو جس طرح کی معلومات ہوتی ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے مہمان بہتر بتا سکیں گے ملٹری بیک گراؤنڈ والے، یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز پہ بلڈ کی جاتی ہیں. تو جب ہم یہ پبلک گئے تو اس کا مطلب بیسک مطلب ڈیٹرنس ہوتا ہے. یہ سرجیکل اسٹرائک جو ہونا تھی، اور اس کا سرجیکل اسٹرائک تو ٹھیک ہے، بیسکلی اٹس اے ملٹری مس ایڈوینچر، کیونکہ وہ خود ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے. تو یہ اب دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے ہم سے، پاکستان میں نے دیکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اب آپ نے کوئی 5 دفعہ کہہ دیا پچھلے سال میں. دیکھیے، ایک ملک کے ایک عزائم ہیں. جب ہمیں پتہ چلے گا اور ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پبلک جانے سے ایک چیز ڈٹر ہو جائے گی یا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ کی کھائیں گے، تو ہم وہ کریں گے. یس، اس کے بعد دنیا کہہ سکتی ہے جی کہ اسٹرائک تو ہوتی کوئی نہیں، یہ بول دیتے ہیں. بٹ کیا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ ہم کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف اور اس کے بعد اس کی جوابی کارروائی کریں؟ تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا. کیا ہم فورن پالیسی کے معاملے میں ڈینائل میں ہیں؟ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. شمشاد صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈزنٹ بلیو کہ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہیں. میرے نزدیک تو دے آر ایٹ دی لوئسٹ ایب. اور سیریسلی اب تو لگ رہا ہے جیسے ہمیں کمرے سے باہر کھڑکی دروازہ کھول دیا گیا ہے، ہم خود ڈھیٹوں کی طرح کمرے میں کھڑے ہوئے، ورنہ دیر از نو روم فار اس ان دی روم. ہمیں کیا فیصلے کرنے کہ نہیں کرنے؟ نہیں، فیصلے ضرور کرنے، اتنا بھی نہیں ہے. دیکھیں، شمشاد صاحب سے میں کوشش کرتا ہوں کبھی بھی اختلاف نہ کروں. اختلاف ابھی بھی نہیں ہے، لیکن میری اس پہ تھوڑی سی فرق ہے. آپ نے ان سے پہلے پوچھا تھا کہ ہم پھنس گئے، کیا ہمیں سائیڈ لینی چاہیے؟ میرا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں، ہم پھنس گئے. یقیناً یہ بات تو طے ہے. دیکھیں، مسئلہ ہے، لیکن اس لیے نہیں پھنسے کہ ہماری سفارتکاری صرف خراب ہے، اس میں بھی مسائل ہوں گے، لیکن اس لیے پھنسے کہ وی ہیو اے بیڈ ہینڈ. دیکھیں نا، آپ کو جو پتے دیے گئے ہیں، آپ کو جو ریالٹی جس میں ہے، اس نے ہمیں پھنسا دیا. جہاں تک دوسری بات ہے کیا ہمیں سائیڈ لینی چاہیے، میرے خیال میں نہیں لینی چاہیے. ان فیکٹ دس نہیں، از دا آپشن ہے ہمارے پاس، آپشن ہے سائیڈ نہ لینے کا. اور کیسے بچا جائے گا؟ آپشن ہے، آسان آپشن. ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. ڈاکٹر عادل، I'll ask a specific question. آپ کے بلینز آتے ہیں ان 2 ممالک سے، اپنے لوگ محنت کر کے کرتے ہیں. اکنومیکلی آپ کو ڈز پڑتی ہے، آپ ہر لحاظ سے کس طرح آپ کے پاس آپشن ہے؟ دیکھیں، اٹ ول ناٹ بی ایزی. مشکل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو آسان نہیں ہوتا. جب یہ آسان نہیں ہوگا، اپنی ڈیپینڈنس کم کریں. دیکھیں، اگر آپ نے ڈیپینڈنس کم کرنی ہے، 3 بلین کی اگر بات ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اکانومی بڑھا دیں، 2 دن میں نہیں بڑھنے لگی. 3 بلین نہیں ہے، 20 بلین کی آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اس میں سے 50% ان 2 ممالک سے آ رہی ہیں آپ کی. دیٹ از ٹرو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم پھنس گئے ہیں. میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ہم پھنس گئے ہیں. اب پھنسنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم گیو اپ کر دیں، یا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، لیٹ اس ڈو دوز تھنگز وی کین ڈو. جو آپ کا سوال تھا، میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈیپینڈنس کم کرنی ہے. اکانومی نہ بھی پڑے، پہلے تو اپنے خرچے دیکھیں نا. چلیں، یہ سب اچھا ہے. جتنے سگنلز ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے پاکستان ریلیشنز میں، بڑے الارمنگ سگنلز ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی جو ہمیں ایڈ بھی دیا ہوا تھا 3 بلین، وہ بھی 2 قسطیں پہلے لے لی. 3rd جو سا فائنل بلین ہے وہ جنوری کے 1st ویک میں واپس کریں گے. جو آئل فیسلٹی تھی وہ سسپینڈ ہوئی، وہ بھی رینیو نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے ساتھ ویری اسٹریٹجک ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایون ان کے آرمی آفیسرز بھی اب ٹریننگ کے لیے جائیں گے انڈین ڈیفنس انسٹیٹیوٹس میں. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ ہماری کاسٹ پہ ریلیشن شپ نہیں بن رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ الارمنگ ہے، آپ کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے. میری اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، ان سے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان کے تعلقات ان سے جداگانہ ہیں. ہمارے تعلقات
اہمیت اپنی ہے اور وہ رہے گی. پاکستان کی اہمیت اپنی ہے اور وہ برقرار رہے گی. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی، یقیناً کی، لیکن وہ سپورٹ جو کی جاتی ہے آپ دیکھیں کس حالات میں کی گئی. اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ گفت و شنید چل رہی تھی اور ہمیں امیڈیٹ ضرورت تھی، تو وہ انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن یہ ٹیمپرری، مطلب یہ فار ایور تو نہیں ہے نا. ہم نے چیز لی ہوئی ہے اور اس پہ ہم اس کا انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. ہم نے واپس کل بھی کرنی تھی، ہماری گنجائش ملی، ہم نے واپس کر دی. اچھا صاحب، ون لاسٹ کوشچن.